آج یہ حالت ہے کہ ہماری اگر اکانومی 360-70 ارب ڈالر کی ہے اور ان کی اکانومی اس وقت 12 گنا 4000 ارب ڈالر سے اوپر بڑھ گئی ہے، 12 گنا ہو گئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے کیا، ان کے یہاں بھی جمہوریت ہے، ان کے یہاں بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں۔ IMF کہہ رہا ہے پاکستانی معیشت سکڑتی جا رہی ہے، یہاں سری لنکا جیسے حالات ہونے والے ان حکمرانوں نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نقصانات کا تخمینہ اب 30 ارب بتایا جا رہا ہے، لوگ مدد کے منتظر ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ 5 انگلی گھی میں، ویسا پوزیشن ہو گیا ہے، کیونکہ آسٹریلیا بھی انڈیا میں انویسٹ کرے گا، اب انڈیا US تو کر ہی رہا ہے، US کنسیشنز بھی دے رہا ہے انڈیا کو، اور اس کے بعد رشیا سے تیل پل رہا ہے سستے میں، اور پاکستان کے لیے معاشی مشکلات رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے اگر وہ پرائم منسٹر مودی سے ملاقات کرتا ہے؟ IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، سڑکوں پہ انتشار ہونے جا رہا ہے۔ معیشت جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر 30 ارب ڈالر، میں تو یہ سن کے رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے، 30 ارب ڈالر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی رقم ہے۔ ملک معاشی تباہی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں روپے کی گرتی ساکھ کو IMF کی قسط بھی سہارا نہیں دے سکی۔ اینڈ دے ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ اس پہ ہمارے انٹرسٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا، جس کا حال ہر گزرتے دن کے ساتھ ابتر ہو رہا ہے اور جو زیادہ سنگین نتائج کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ شاید کسی کی ریڈ لائن نہیں ہے۔ معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں روپے کی گرتی ساکھ کو IMF کی قسط بھی سہارا نہیں دے سکی اور پاکستان کے لیے معاشی مشکلات رکنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن شاید یہ کسی کی ریڈ لائن نہیں ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ ہماری اگر اکانومی 360-70 ارب ڈالر کی ہے اور ان کی اکانومی اس وقت 12 گنا 4000 ارب ڈالر سے اوپر بڑھ گئی ہے، 12 گنا ہو گئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے کیا، ان کے یہاں بھی جمہوریت ہے، ان کے یہاں بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے بنا لی ہے، جو دشمنی بنا لی ہے، وہ نہیں ہے۔ دیکھیے ملک کے لیے ہم سب پالیٹکس ملک کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم نہیں فیصلہ کریں گے، جیسے آپ نے بیٹھنا ہوگا، ہمیں صوبائی حکومت کی طرف سر وہ عملی طور پہ نظر آئے نا، ہر بندہ یہاں پریشان، عام آدمی تو پریشان ہے ہی۔ جب میں جاتا ہوں اپنے چنیوٹ میں تو لوگوں کے پاس ایک ہی بات ہے کہ ہم بجلی کے بل آ گئے، ہم بھر نہیں دیتے، کہتے صاحب آپ ہمارا بھر دیجیے۔ اب میں بتاؤ کسی کے پاس فیس نہیں ہے اپنے اسکول کی، جو ہم نے حالت اپنے ملک کی بنا دی ہے۔ معیشت جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر 30 ارب ڈالر، میں تو یہ سن کے رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے، 30 ارب ڈالر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی رقم ہے، اور اگر ہماری کل GDP 370 ارب ڈالر ہے تو اس کا تقریباً 8-9% ہے۔ ہم نے ترقی کا 3.5-4% کا ٹارگٹ رکھا تھا، تو کیا ہم 4% مائنس پہ چلے جائیں گے؟ کوئی بھی حکومت، دیکھیے میں سمجھ نہیں آ رہا، جب بھی ہم جمہوریت کے بات کرتے ہیں کہ جمہوریت بہت اعلیٰ نظام ہے، اس میں کوئی بڑا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ہم تو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں آپس میں لڑ جھگڑ کے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی یہاں بڑا نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس۔ ہم نے دیکھا 3.5-4 سال اسمبلی میں، اب عمران خان صاحب کسی بھی ادارے کو مانتے نہیں ہیں، اسمبلی میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی اپوزیشن سے انہوں نے جا کے ڈائیلاگ نہیں کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے اگر وہ پرائم منسٹر مودی سے ملاقات کرتا ہے؟ دیکھیے یہ ساؤتھ ایشیا میں یہ جو اپنا خطہ ہے اس میں ایک عجیب سا وہ جیسا رشیا کے ڈالس نہیں ہوتے ایک کے بعد ایک اس طرح کا چکر ہے۔ تو چائنا کی جو انڈیا کی طرف پالیسی ہے وہ امریکہ کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھتے ہوئے ہے۔ تو چائنا کے انٹرسٹ میں، اگر چائنا مجھے صرف ایک چائے پلا کے اگر مجھ سے پوچھا کہ گیو می این ایڈوائز، تو میں یہ کہوں گا کہ ڈو ناٹ الاؤ انڈو پیسیفک ٹو بیکم این ایشین نیٹو۔ اس کو ایشین نیٹو بننے سے پہلے کہ یہ اسٹریٹجک الائنس بن جائے، آپ ایسی کوشش کریں کہ اتنا نہ بنے۔ اگر یہ بن جاتا ہے تو چائنا کے لیے کافی دقتیں پیش آئیں گی۔ دیکھیں انڈیا از پلئنگ بہت ہی ٹائٹ روپ واک کر رہا ہے۔ انڈیا نہ صرف انڈو پیسیفک میں انوالو ہے، انڈیا I2U2 میں ہے، امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، یونائٹڈ عرب کے ساتھ۔ انڈیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہے، رشیا اور چائنا اور پاکستان بھی ہے اس میں۔ اب ایران کو لانے کی کوشش کی جائے گی۔ بٹ انڈیا از آلسو پارٹ آف سم تھنگ دیٹ از کالڈ ایز رشیا چائنا انڈیا ٹرائیلیٹرل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایسے ادارے ہیں
جس میں ویسٹرن ممالکوں کا کوئی دخل نہیں ہے، جس میں انڈیا اور چائنا آر ٹوگیدر. اس کے علاوہ برکس بھی ہے، تو دیکھ لیں آپ برکس کو لے لیں، انڈیا چائنا رشیا ٹرائیلیٹرل کو لے لیں، SCO کو لے لیں. یہ تینوں جگہوں پر ایسا موقع ہے جہاں چائنا اینڈ انڈیا کین ہیو اے ڈائلاگ اینڈ ریزالو دیئر ایشوز. سو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو فورن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہماری ایک دم اسٹریٹجک ویلیو بڑھ گئی ہے انٹرنیشنلی. اب وہ کیش کرنا چاہتے ہیں یہ انٹرنیشنل جو ان کا جو یوں کہیے کہ سٹاک جو بڑھ گیا ہے فرام اے جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو، جغرافی کی وجہ سے جو سڈنلی جو سٹیٹس بڑھ گیا ہے. اور آپ کو نظر آیا لاسٹ ویک جب میں آپ کے سننے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. یہ جے شنکر جو انڈیا کے فورن منسٹر ہے، انہوں نے یہ 1 یا 2 سال پہلے 2019 میں لکھی یا 18 میں لکھی ہے. 2019 میں وہ فورن منسٹر میں. تو اس کتاب کو میں نے ایکچولی میرے شو پہ ریویو کیا ہے، ہندی میں بھی اور انگلش میں بھی، تو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کتاب میں جے شنکر نے جو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے the nature of global politics,